أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق اللہ العظیم. وقالت اليہود، اور یہود کہنے لگے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی ہے ان کے اس کہنے کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور بڑھتے رہیں گے ان میں سے اکثر اس بارے میں جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد مچانے کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب، آمنوا، ایمان لے کے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور بضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں والی جنتوں میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، لیکن راہ راست پر چلنے والی جماعت بہت تھوڑی ہوتی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر تو برے اعمال کرنے والے ہیں۔ یہود کے بارے میں یہ آیات نے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اس کے اندر بڑی عبرت آموز نصیحتیں بھی ہیں اور سبق بھی ہے، عبرتیں بھی ہیں، اور ایک بہت بڑا دھوکہ جو آج مسلمان کو لگا ہوا ہے، بلکہ شیطان نے ایک ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، یہ شریعت ہے، نبی ہے، سنت ہے، نماز، روزہ، مسجد، مدرسہ، دین کے متعلق دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، یہ سارے کے سارے تو انسان کی آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ نبی بھی آتا ہے آخرت بنانے کے لیے، اور قرآن بھی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ جس کے اندر آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہم نکل ہی نہیں رہے۔ صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں، یہ دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے بھی ہیں۔ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں، اور امم سابقہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام کے پاس کون سی ایسی فوج تھی، کون سے ایٹم ہتھیار تھے، اور کون سے ان کے پاس لو لشکر اور مال و دولت کے خزانے تھے کہ دنیا پہ انہوں نے راج کیا۔ صحابہ نے دنیا پہ راج کس وجہ سے کیا؟ وہ ہتھیاروں کی بدولت کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایمان کی برکت سے کیا، قرآن کے اوپر عمل کیا، قرآن کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں کے نیچے ڈال دی، مسخر کر دی، روم اور فارس کے تخت ان کی ملکیت بن گئے، بلکہ ان کی جو شہزادیاں تھیں، ملکائیں تھیں، وہ ان کی جا کے لونڈیاں بن گئیں۔ جب روم اور فارس کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کی جتنی بھی شہزادیاں تھیں، ملکہ تھیں، وہ ساری کی ساری صحابہ کے قبضے میں آ گئیں، اور ان کی لونڈی اور غلام بن گئے شہزادے ان کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین پر عمل کرنے کی برکت سے تمام دنیا کو مسخر کر دیا تھا۔ آج بھی اگر ہمارا مسلمان قرآن اور سنت پہ 100% کھڑا ہونے کی کوشش کرے، اپنی زندگیوں کا مقصد بنائے، وہ آخرت تو بنتی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی بھی اسی سے بنتی ہے۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو بنیادی مقصد تھا اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور صرف اس کو آخرت کے ساتھ معلق کر دیا ہے کہ یہ تو صرف آخرت بنانے کے لیے ہے، یا یہ صرف ثواب کے لیے ہے، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ نماز بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب مل جائے گا بس، روزہ بھی ثواب کے لیے، قرآن بھی ثواب کے لیے ہے، بس ہم اسی سوچ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وقالت اليہود، یہود کہنے لگے، ان کی ایک بہت بڑی گستاخی کا بھی یہاں بیان ہے کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی آیات اتاری، ایمان والوں سے مطالبہ کیا کہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میرا دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو، مال میں سے خرچ کرو، جان میں سے خرچ کرو، وقت میں سے خرچ کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کو خریدا ہوا ہے، اور ان صرف ایمان والوں کو نہیں، ان کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مال ہے، وقت ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے خریدا ہوا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب انسان کے اپنے ایک مسلمان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، وہ بکا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنت کے بدلے میں بکا ہوا ہے، نہ اس کی جان اپنی ہے، نہ اس کا مال اپنا ہے، نہ اس کا وقت اپنا ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، مطالبہ ہے نکلنے کا، لگانے کا، تو اب انسان اس میں خود مختار نہیں ہے کہ لگائے نہ لگائے، انسان کے پاس ہر چیز امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، لگانا پڑے گا۔
وگرنہ پھر وہ یہ سودا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا جنت کے بدلے میں وہ سودا منسوخ ہو سکتا ہے۔ جب یہ اس طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں تو یہود کہنے لگے کہ تمہارا خدا تو اب لگتا ہے غریب ہو گیا، اس کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں کہ تم سے اب مال مانگتا ہے اور خرچ کرنے کا کہتا ہے۔ سورہ حدید میں ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اس پر یہ مذاق اڑانے لگے، اور آج کے بعض مسلمان بھی اس طرح کی آیات ان کا معنی مفہوم سمجھتے نہیں اور پھر اس کو ایک مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے گا؟ تمام کی تمام کائنات اللہ کی غلام ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو انسان کے پاس ہے کیا چیز جو اللہ اس کا محتاج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو نوازنے کے لیے، امتحان کے لیے یہ اس طرح کے مطالبے کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو میرے راستے میں میرا دیا ہوا خرچ کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں بھی سینکڑوں گنا اور آخرت میں بھی کروڑوں گنا واپس کر کے دوں گا۔ یہ تو امتحان کے لیے اور انسان کو نوازنے کے لیے اس طرح کی احکامات آتے ہیں۔ تو یہود نے اس کو مذاق میں اڑا دیا کہ تمہارا خدا تنگ ہو گیا ہے، ابھی وہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے، خرچ مانگ رہا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے گستاخیاں کی۔ غلت ایدیہم، تو ان کے جواب میں آیا کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہود کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بالکل تنگ ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں لوگوں کو۔ اب بھی یہود کی یہی ایک عادت ہے کہ وہ کسی کو اپنا فری میں بخار بھی نہیں دیتے ہیں، وہ کسی کو دیتے ہیں نا تو اس سے سینکڑوں گنا واپس بھی اسے ڈبل کر کے لیتے ہیں۔ یہود کی شروع سے عادت ہے کہ وہ سود پہ قرضے دیتے ہیں، اور ان کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قرض نہیں دیتے، یعنی سود کے ساتھ۔ باقی جتنے بھی ہیں تمام ممالک انہوں نے سود کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ اب سارے کے سارے ممالک کچھ بھی بول نہیں سکتے، ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، کیوں کہ ان کے اسی معاملے میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان کے محتاج۔ اب کچھ بولیں گے تو وہ پیسے واپس مانگیں گے اور ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اس گستاخیوں کی وجہ سے، اس طرح کی جو حرکتیں کی ہیں، گستاخیاں کی، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی بھی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، یا قرآن حدیث یا کسی بھی دین کے متعلق، جن کی بڑی شخصیات ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، بڑے بڑے علماء مجتہدین ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں یا حرکتیں کرتے ہیں تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی جاتی ہے۔ اور لعنت آپ کو پتہ ہے جس پر لعنت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے، پھر وہ نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ آخرت کا ہوتا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفق كيف يشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، اور ان میں سے اکثریت جو ہے یہود اور نصارہ، منافقین، مشرکین یا جتنے بھی بے ایمان ہیں، ان میں سے اکثریت قرآن اور باقی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں، ان پر گستاخی کرنے کی وجہ سے، ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ یعنی جو انسان جتنا گناہوں کے اندر لگا رہتا ہے، جتنا دور جاتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے، یعنی قرآن اور حدیث جتنا اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو سرکشی میں اور کفر میں وہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پھر جب موت آتی ہے تو اس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر توبہ کرنے کی، توبہ طائب ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل کے اوپر لگ جاتا ہے، اگر توبہ طائب ہو جائے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ لگا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل توے کی طرح، پھر اس کے اندر توبہ طائب ہونے کی ذرا بھی ایک وہ پیدا نہیں ہوتی ہے، صفت پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ جو پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دشمنیاں ڈال دیتے ہیں، آپس میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دشمنیوں کا آ جانا اور نفرتوں کا آپس میں آ جانا، انسان ایک دوسرے کو بالکل دیکھ بھی نہ سکے، برداشت بھی نہ کر سکے، ایسی کو نفرت ہو جائے، اس کی مین وجہ قرآن کیا بول رہا ہے؟ یہ قرآن بول رہا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے دوری، قرآن سے، دین سے دوری جب ہوتی ہے تو پھر جیسے آتا ہے نا کہ جب ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور سنت کے مطابق دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں اور شیطان بھی لگے ہوئے ہیں، یہ تو حدیث میں۔ تو جب انسان گھر میں داخل ہو دعا پڑھ کے تو اب شیطان باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو فرشتہ ساتھ ہوتا ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان خود کیا کر رہا ہے۔ تو جب انسان دعا پڑھتا ہے سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کی اب ہمت نہیں ہے، اب شیطان کو اجازت نہیں ہے، شیطان باہر کھڑا ہو گیا اور فرشتہ اندر داخل ہو گیا۔ جب فرشتہ اندر داخل ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے جب داخل ہوں گے تو رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اور جب انسان سستی کرتا ہے، دعا نہیں پڑھتا، بغیر سنو، اس کو پتہ نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کا، مسجد میں داخل ہونے کا، نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ ساتھی بن جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ ہم تو احکام کے محتاج ہیں، اگر سنت کے مطابق چلے گا تو ہم تیرے ساتھ چلیں گے، نہیں چلے گا تو ہم تیرے ساتھ شیطان چلے۔ شیطان جب اس کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے تو پھر شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑائیاں جھگڑے کروانا، نفرتیں ڈلوانا اور بے برکتیاں اور نحوستیں لے کے آنا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں، نحوستیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، دورتیں، یہ ساری کی ساری کیوں ہیں؟ آپ خود بھی اپنے آپ سے پوچھ لیں، دیکھ لیں اور تجزیہ کر لیں کہ کون ہے ایسا بندہ جو گھر میں سنت کے مطابق داخل ہو، نکلے سنت کے مطابق،
ایک دعا کس کو یاد ہے؟ اکثر کو شاید ہی کسی کو دعا آتی ہو گھر سے نکلنے کی یا گھر میں داخل ہونے کی. گھر میں داخل ہونے کی دعا. بڑی بڑی چیزیں ہم یاد کر سکتے ہیں لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار کون یاد کرے، نہیں یاد ہوتی ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر ایسے فوائد ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر ان کی برکات دیکھیں، انوارات دیکھیں، کیسے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں اور کیسے سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے. یہ ہماری اپنی سستیاں ہیں کہ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو اتنا سست بنائے ہوئے دین کے معاملے. دنیا کے معاملے میں ہم بہت چست چلاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ شیطان کا ہمارے پر وار ہے. فرمایا تو پھر دشمنی آتی ہیں اس کی وجہ سے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. اور جب بھی یہ لوگ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، یہود اور نصارہ آگ بھڑکاتے ہیں، جس طرح کہ غزوہ احزاب بھی ہوا تھا انہی کی شرارتوں کی وجہ سے. یہ جو یہود کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، مدینہ منورہ میں آباد تھے، تو ان کے ساتھ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں تو ہم آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، اور اگر بیرونی کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، ان کے اس کے خلاف بھی ہم سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے. لیکن یہود نے اوپر سے تو جو معاہدہ کر لیا، لیکن اندر سے وہ خفیہ طریقے سے قریش مکہ کے پاس جاتے، باقی اور قبائل کے پاس جاتے، ان سے کہتے، ان کو اکساتے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کا صفایا ہو، ان کا تختہ ختم ہو جائے. تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے. پھر غزوہ احزاب اسی وجہ سے ہوا. یہود کے بڑے بڑے لوگ مکہ میں گئے تھے اور ان کو تیار کیا تھا اور باقی قبائل کو بھی تیار کیا تھا، تو 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کو ختم کرنے کے لیے آ گیا تھا. تو اسی کے بارے میں اشارہ ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب. جب بھی ایسے لوگ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں جنگ کے لیے، بھی جنگ ہو جائے، اطفأها اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ان کا ستیہ ناش کر دیا، یہود کا اور بنو قریظہ، بنو نذیر کا اور قریش مکہ. ایسی سخت آندھی آئی کہ خیمے اکھڑ گئے اور ہانڈیاں الٹ گئیں اور جتنے بھی جانور تھے وہ سارے کے سارے ایسے تڑوا کے بھاگ گئے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا میرا منہ کدھر ہے، جس کا جدھر منہ آیا ادھر چلا گیا. ایسی سخت آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. پھر اس کے بعد جو مدینہ کے یہود تھے ان کا بھی اب وسلم نے بالکل ان کا نام و نشان مٹا دیا، سب کو قتل کر دیا جو بالغ افراد تھے. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. یعنی ایسے لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے زمین میں فساد مچانا. جو دین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا میں امن لانے کی، سکون لانے کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کی یہ چاہت ہوتی ہے زمین میں امن ہو، جو دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. جو بے دین ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے زمین میں آگ بھڑکا دینا، کبھی چغلی، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی شوہر کے خلاف بیوی کے کان بھرے، کبھی بیوی کے کان شوہر کے کان بھرے بیوی کے خلاف، اولاد کو ماں باپ کے درمیان جدائیاں پیدا کر دینا. جو دین سے دور ہوتے ہیں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. واللہ لا يحب المفسدین. اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں. جب پسند نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا انجام بھی بہت برا بھیانک ہونے والا ہے. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی دو چیزیں، ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی قرآن میں آپ بار بار سنیں گے، پڑھیں گے، اور اس صورت میں بھی تو ہم نے تقریباً 10-20 دفعہ یہ ایمان اور تقوی پڑھا ہے، سنا ہے. تو یہ اللہ کو بہت زیادہ مطلوب چیز ہے، ایمان پر محنت اور تقوی اختیار کرنا. فرمایا کہ جو اگر ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم. تو جتنے بھی ان کے گناہ ہیں نا ہم سارے کے سارے معاف کر دیتے. اور بہت ساری آیات میں ایسا ہے کہ گناہ بھی معاف کر دیتے اور گناہوں کے برابر ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے. کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اور فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کے ڈھیر ہیں پہاڑوں کی حساب سے، لیکن انسان توبہ طائب ہوتا ہے، ایمان اور تقوی پر عزم کرتا ہے تو پہاڑوں کے برابر جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر بھی انسان سستی کرے اور نہ کرے تو پھر انسان کس کا قصور؟ انسان کا اپنا قصور ہے. فَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. پھر ہم ضرور بضرور ان کو داخل کرتے نعمتوں والی جنتوں میں. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل. یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تورات اور انجیل پر، یعنی تورات اور انجیل کے مطابق زندگی گزارتے، وما انزل الیہم من ربہم. اور جو کچھ ان کے پاس اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید. یعنی یہود کے لیے تو تورات تھی، نصارہ کے لیے انجیل تھی، اور مسلمانوں کے لیے قرآن ہے. اگر یہ سارے کے سارے اپنی اپنی آسمانی کتابوں پر کھڑے ہو جائیں، ان کو مقصد بنا، ان کے مطابق زندگی گزاریں، ان کو پڑھیں سمجھیں، لأکلوا من فوقہم. تو یہ اوپر سے بھی کھائیں، ومن تحت ارجلہم. اور نیچے سے بھی کھائیں. جیسے میں نے پہلے کہا قرآن اور دین یہ صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر فراوانی، رزق کی کشادگی، سکون، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، دین کے ساتھ جوڑا ہے. اور 16ویں پارے میں شاید یا 15ویں پارے میں ایک آیت ہے، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد سے منہ موڑتے ہیں تو میں ان کی زندگی اور ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں. یعنی دنیا بھی بنتی ہے ایمان اور اعمال سے.
آخرت بھی بنتی ہے ایمان اور اعمال سے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے اندر ہم بہت بڑی سستی کرتے ہیں، بلکہ شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر قرآن اور حدیث پر عمل آ جائے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی کھائیں، یعنی بارشیں ہوں کثرت سے ہوں، جس طرح آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں لیکن بارشیں رکی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ یہاں بس نماز میں آتے ہیں تو پیچھے سے کوئی بندہ آواز دیتا ہے اس کی دعا کرنا اس کے لیے، بارش کے لیے، تو ایسی تھوڑی بارشیں ہوتی ہیں دعا کرنے سے۔ ہاں تو یہ اب حرم میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن صرف یہ دعاؤں کا کام نہیں ہے، انسان جب تک اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرے گا، دعاؤں سے کام صرف نہیں چلتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور نیچے سے بھی کھاتے۔ زمین ان کو ایسے سونا اگل کے دیتی اگر یہ ایمان اور عمل پر کھڑے ہو جائے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، لیکن بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے اور راہ راست پر چلنے والے تھوڑی جماعت ہوتی ہے۔ امتن یعنی ایک تھوڑی جماعت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح برے اعمال میں لگے رہتے ہیں، یعنی ایمان سے دوری، قرآن سے دوری، دین سے دوری، اور پھر دعاؤں پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔